مصر کی طرف جاتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچے، ایک بادشاہ ہے وہاں پر، اور اس بادشاہ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی دلہن آتی تو وہ بادشاہ پہلے اس کو اپنے پاس بلاتا، اگر اسے پسند آ جاتی تو اپنے پاس رکھ لیتا، پسند نہیں آتی تو واپس کر دیا کرتا تھا۔ سارے شہر میں، اطراف میں اس کے نمائندے پھیلے ہوئے تھے، جاسوس پھیلے ہوئے تھے، وہ خبر دیتے رہتے تھے یہاں دلہن آئی ہے، یہاں دلہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے، حضرت سارہ بھی ساتھ میں ہے، تو اس کے کسی نمائندے نے، کسی جاسوس نے خبر دے دی کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ میں خاتون ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوب۔ اللہ تعالی پروردگار عالم خالق کائنات فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور ساری کائنات، سارے عالم کے لیے رہنما ہے، ہدایت والا شہر، ہدایت والا گھر، اللہ کا وہ مقدس گھر مکہ شریف میں، یعنی کعبۃ اللہ شریف۔ غور کرو میرے عزیزو، کعبہ کس مقدس اور پاکیزہ جگہ کا نام ہے۔ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ آج دنیا بھر کے لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور چاہے جتنا بھی رش ہو، ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے کعبے کو قریب سے چوم لوں، چھو کر دیکھ لوں، کعبے کا غلاف پکڑ لوں۔ ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے کہ حجر اسود کو چوم لوں، جبکہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ کمزور آدمی پھنس جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن تمنا یہ ہوتی ہے بس کسی بھی حال میں کعبہ کے قریب پہنچ کر حجر اسود کو چوم لوں۔ کیوں؟ غور کرو میرے عزیزو، کعبہ وہ مقدس اللہ کا گھر جسے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو حضرت بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین آپ جناب حضرت آدم کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پر آئے، کعبے کو تعمیر کیا گیا۔ کعبہ حضرت آدم نے بھی تعمیر کیا، بعد میں دیگر انبیاء نے تعمیر کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آ گیا، اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو مرد و زن سوار تھے، وہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ معظمہ کی طرف چل پڑی، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑی۔ اللہ نے اس کا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور وہ کشتی کعبے کے ارد گرد چکر لگاتی رہی، وہ حضرت نوح کی کشتی کعبے کا طواف کرتی رہی۔ آج ہم لوگ کعبے کا طواف کر رہے لوگوں، کل نوح علیہ السلام کی کشتی نے کعبے کا طواف کیا، دن و رات وہ کشتی کعبے کا طواف کرتی رہی، چکر لگاتی رہی۔ اور فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا، طوفان کے بعد میں کعبہ ایک ٹیلا، ایک نشان رہ گیا تھا، مٹی کا ایک ٹیلا رہ گیا تھا، عمارت ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس کعبے کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اور جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا ہے تو کعبہ تعمیر کر رہے ہیں،
دونوں باپ اور بیٹے. اچھا یہاں پر اللہ تعالی نے شہر آباد کیا مکہ مکرمہ، اور یہ وہ شہر ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. پروردگار عالم نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس شہر کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. کیسے آباد ہوا کعبہ؟ یہ مکہ شہر کیسے آباد ہوا؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ ہے. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں میاں بیوی بابل شہر سے نکلے، شام کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں. مصر کی طرف جاتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچے. ایک بادشاہ ہے وہاں پر، اور اس بادشاہ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی دلہن آتی تو وہ بادشاہ پہلے اس کو اپنے پاس بلاتا، اگر اسے پسند آ جاتی تو اپنے پاس رکھ لیتا، پسند نہیں آتی تو واپس کر دیا کرتا تھا. سارے شہر میں اطراف میں اس کے نمائندے پھیلے ہوئے تھے، جاسوس پھیلے ہوئے تھے، وہ خبر دیتے رہتے تھے یہاں دلہن آئی ہے، یہاں دلہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے، حضرت سارہ بھی ساتھ میں ہے، تو اس کے کسی نمائندے نے، کسی جاسوس نے خبر دے دی کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ میں خاتون ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا لیا، حضرت ابراہیم کو باہر چھوڑ دیا. سارہ حضرت سارہ کو اندر بند کمرے میں لے گیا. بند کمرے کے اندر جناب حضرت سارہ تو اللہ تعالی نے کیا کیا، اس کمرے کی دیواروں کو شیشے کی طرح بنا دیا، یعنی کمرے کا سارا حال باہر حضرت ابراہیم کو نظر آ رہا تھا. حضرت ابراہیم اندر کا سارا حال دیکھ رہے تھے. یہ بادشاہ جو دلہنوں کو بلایا کرتا تھا، جو پسند آتی تھی رکھ لیا کرتا تھا، ان کے ساتھ میں بدفعلی کیا کرتا تھا، حضرت سارہ کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ہاتھ جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، بیکار ہو گیا. ہاتھ گھبرا گیا. حضرت سارہ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری نیت خراب ہو گئی آپ کو دیکھ کر، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنی مقدس اور باکمال ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. توبہ کی اس نے، معافی مانگی، رونے لگا. آپ نے اس کو معاف کر دیا. حضرت سارہ نے جیسے معاف کیا، اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا. ہاتھ اچھا ہوا، پھر نیت بدل گئی، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر نیت بدل گئی، ہاتھ بڑھایا. ہاتھ جیسے بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا. اس نے پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا. حضرت سارہ نے دوبارہ معاف کر دیا. تیسری مرتبہ اس کی پھر نیت بدلی، پھر شیطان نے ورغلایا، بہکایا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا. اب اسے اچھی طرح پتہ لگ گیا، سارہ کو ہاتھ لگاؤں گا برباد ہو جاؤں گا، سارہ کو ہاتھ لگاؤں گا جان سے چلا جاؤں گا.
اب پتہ لگ گیا تو ہاتھ بھی اس نے روکا، توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے جب اس نے جناب حضرت سارہ کو کیا تو اس نے ایک کام اور کیا، ایک کنیز بھی حضرت سارہ کو دی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ ایک خوبصورت کنیز حضرت ہاجرہ ان کو جناب سارہ کو دیا، کہا یہ تمہیں میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ کنیز تمہارے لیے۔ حضرت سارہ اس کنیز کو لے کر آ گئے۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ نے خود اپنی مرضی سے جناب حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، اس لیے کہ شاید ان کے ذریعے اولاد ہو جائے۔ 20 سال گزر گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، عرض کرنے لگے رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ جب بھی اولاد مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، نیک اولاد، نیک بیٹا مانگا۔ اولاد مانگنے والوں نیک اولاد مانگا کرو، نیک اولاد کا اللہ سے معروضہ پیش کیا کرو، سوال کیا کرو۔ دعا مانگی، دعا باب اجابت کو ٹکرائی، اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت حسین و جمیل بیٹا عطا فرما دیا۔ ماں تو بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر بیٹھتی تھی، پیار کرتی تھی نا، تو جناب سارہ دیکھتی تھی ان کو، پھر اپنی گود خالی دیکھ کر انہیں رشک آتا تھا، اور یہ اللہ نے ایک سبب بھی بنایا تھا۔ حضرت سارہ کہنے لگی حضرت ابراہیم سے کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور بچے کو کہیں یہاں سے دور پہنچا دو، دور چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ اللہ نے سبب بنایا تھا کہ مکہ شہر آباد ہونا تھا، اللہ کا گھر کعبہ وہاں پر دوبارہ سے تعمیر ہونا تھا، اللہ نے سبب بنا دیا۔ حضرت سارہ نے کہا چھوڑ آؤ، اللہ کا بھی حکم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ کہاں؟ جہاں آج زمزم شریف کا چشمہ ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے۔ پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا، سایہ دار درخت نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان کھجوروں کا دیا اور پانی کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد میں واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے روک کر کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بار بار آپ نے جب سوال کیا تو فرمانے لگی کیا آپ مجھے یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سنا، کہنے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو بے شک چلے جاؤ، اس لیے کہ جس رب نے حکم دیا ہے وہی پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ کہتی ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ، اب میرا محافظ اللہ ہے۔ کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی امان میں دیا۔ میرے عزیزو، سبق ملتا ہے یہاں سے ہمیں، اپنی اولاد کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی ہر شے کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کے حوالے کر دیا کریں۔ خدا کی قسم جب محافظ اللہ ہو تو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرا تجربہ ہے، اپنا ہر کام سپرد خدا کر دو، ہر کام سپرد خدا۔
یا اللہ تیرے حوالے، تیری امان میں، تو کرم کرے گا، تو فضل فرمائے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، تو کرم نہ کرے تو ہر آسان کام بھی مشکل بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو، بچے کو چھوڑ دیا، وہیں پر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے چند دن انہی کھجوروں کو کھا کر، اسی پانی کو پی کر گزارے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، مگر جب وہ پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئیں، پیاس کی شدت، اب دودھ بھی چھاتیوں میں نہیں آ رہا جو بچے کو پلا سکیں، بچہ بھی پیاس کی شدت سے بے قرار ہے، بھوک کی شدت سے بے قرار ہے، آپ کو بھی پانی نہیں مل رہا ہے۔ جناب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو لٹایا اور صفا پہاڑی پہ گئیں، پانی تلاش کر رہی ہیں، دوڑ کر گئیں، دائیں بائیں پانی تلاش کر رہی ہیں، کوئی چشمہ نظر آئے، کوئی پانی کا کنواں نظر آئے، مگر پانی کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ واپس آئیں، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر دوڑ لگاتی ہیں، پانی تلاش کرتی ہیں بے چینی میں، مگر بچے کا خیال آتا تو واپس پلٹ کے آتی، بچے پہ نظر ڈالتی، یہ بھی خوف تھا کہ کوئی درندہ نہ اٹھا لے، کوئی درندہ آ کر میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ بچے کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، پھر واپس جاتی، پھر صفا مروہ پہ دیکھتی چڑھ کر پانی کہیں مل جائے، 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ دوڑی ہیں، اور 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد میں، 7 مرتبہ پانی تلاش کرنے کے بعد میں جب واپس آئی پانی نہیں ملا تو کیا دیکھا؟ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہیں، جہاں آپ پیر رگڑ رہے ہیں، آپ کے قدموں کے رگڑنے کی وجہ سے، آپ کی ایڑیوں کے رگڑنے کے سبب وہاں پانی کا ایک شفاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ دوڑی دوڑی گئیں، قریب جا کر آپ نے مٹی اور ریت لے کر اس کی ایک حد بنائی، پانی کو روکنے کے لیے مٹی کی ایک حد بنائی، دیوار سی بنائی، اور فرماتی ہیں زم زم، یعنی او پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، یہی اس کا نام پڑ گیا زم زم۔ حالانکہ آپ نے کہا تھا زم زم، ٹھہر جا، رک جا، پانی رک گیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کونین نے فرمایا اگر کل حضرت ہاجرہ زم زم کہہ کر پانی کو نہ روکتی، وہ پانی کا چشمہ کائنات کی تمام انسانیت کی ضرورت کے لیے وہ اکیلا کافی ہو جاتا۔ آپ نے اس کو مٹی کی دیواریں لگا کر اس کی حد بنائی، پانی رک گیا، وہی پانی کا چشمہ ہے، ساری دنیا آج اس سے پی رہی ہے، حجاج جاتے ہیں پیتے ہیں، اور میرے حضور نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آب زمزم کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ آب زمزم شریف کو پیٹ بھر کر پیا کرو۔ فرماتے حضور ہم میں اور غیروں میں یہی تو فرق ہے، ہم زمزم شریف کو پیٹ بھر کے پیتے ہیں اور وہ ضرورت کے حساب سے پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نیت سے پیو گے ویسا کام کرے گا۔ پیاس لگ رہی ہو، پیاس بجھانے کے لیے پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگ رہی ہو، بھوک مٹانے کے لیے پیو، بھوک مٹ جائے گی۔ کوئی بیماری ہو، شفا کی نیت کر کے پی لو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ بڑی برکتیں ہیں اس پانی کی۔ حضور تو جب حج کرنے آتے تھے نا تو پانی مشکیزوں میں بھر کے زمزم شریف کا لے کے جاتے تھے، آج بھی حجاج لے کے آتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ کنواں ہے زمزم شریف، سارا مکہ پانی پی رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، پورے سال حج کے دنوں میں حاجی جا رہے ہیں، باقی دنوں میں عمرہ کرنے لوگ جا رہے ہیں، وہی پانی پیا جا رہا ہے، مسلسل اس پانی کا استعمال ہے، مگر پانی ختم نہیں ہوتا، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے بطور تبرک، پانی ختم نہیں ہوتا۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کنویں سوکھ رہے ہیں، تالاب سوکھ رہے ہیں، ندیاں سوکھ رہی ہیں، مگر زمزم شریف کی برکت یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے قدموں سے مس ہو کے آیا ہے نا، تو
تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس میں شفا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، اور یہ ختم بھی نہیں ہوتا، سب کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ الغرض زمزم شریف کا پانی وہاں پر موجود ہے، چشمہ جاری ہو گیا، ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، پانی دیکھا تو قافلے والے آ گئے، یہ قافلے والے وہیں آباد ہو گئے، پھر ایک شہر بنا، اسی شہر کو مکہ کہتے ہیں، وہی اللہ کا مقدس پاکیزہ شہر، مقدس گھر جہاں رب کا موجود ہے، کعبہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبہ تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، کعبہ تعمیر ہو گیا۔ پھر وہیں پر دوسرا مرحلہ پیش آیا بیٹے کی قربانی کا، اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے، وہ بھی امتحان آپ نے دیا۔ کتنے امتحان دیے آپ نے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا، 5 امتحان ہوں گے، اور وہ 5 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان ہوگا خوف، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مال کا امتحان لیا جائے گا، مال کے نقصان کا، خوف سے آزمایا جائے گا، اولاد سے آزمایا جائے گا، اپنی جان سے آزمایا جائے گا، امتحان لے گا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور 5 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ خوف، دربار میں نمرود کے کھڑے ہیں مگر کوئی خوف نہیں، امتحان دیا، کامیاب ہو گئے۔ جان کا امتحان ہوا، آتش کدے میں ڈال دیا گیا، صابر و شاکر رہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ آتش کدہ گلزار بن گیا۔ اولاد کا امتحان لیا اللہ نے، تو پھر بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ ایک امتحان اللہ نے یہ لیا کہ مال کا نقصان، اس میں بھی کامیاب ہوئے، ساری بکریاں اللہ کے نام پر، اللہ کا نام پکارنے والے فرشتے کو دے دی، تو امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایک امتحان یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تھے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے، آنکھوں پہ پٹی باندھی اپنے شہزادے، میں نے یہ بیان کیا ہے، اپنے شہزادے کی گردن پر چھری رکھی، چلانے لگے۔ آپ چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں، غصے میں جھنجلا کے چھری پھینکی، پتھر پہ ٹکرائی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے فرمایا، اے چھری، تیری دھار کا یہ کام کہ پتھر کے تو نے ٹکڑے کر دیے، مگر اسماعیل کا حلق کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ چھری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا زبان عطا فرما، قوت گویائی عطا فرما۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، چھری جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، اے ابراہیم سنو، اے اللہ کے پیغمبر سنو، آپ مجھے 1 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں کاٹ دوں، میرا رب مجھے 70 مرتبہ کہتا ہے کہ اسماعیل کو نقصان نہ پہنچے، خبردار اسماعیل کو نہ کاٹنا، آپ کی بات سنوں یا پروردگار کا حکم مانوں؟ چھری کہتی ہے آپ 1 مرتبہ کہہ رہے ہیں، اللہ 70 مرتبہ حکم دے رہا ہے کہ خبردار اسماعیل کا حلق نہ کٹ جائے۔ اللہ نے بلبل سدرہ کو حکم دیا، دمبا جنت سے لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ، مگر حضرت بلبل سدرہ نے، جبرائیل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور دمبا لا کر رکھ دیا، چھری چلی، دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ سمجھے کہ بیٹے کی قربانی ہو گئی، پٹی کھول کے دیکھا بیٹا سائیڈ میں ہے، ادھر وہ دمبا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری یہ ادا ہمیں پسند آئی،
تمہاری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا اب قیامت تک کے مسلمان قربانی کریں گے، ہر صاحب نصاب پر واجب کر دی گئی قربانی۔ یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے اللہ کو، بڑا پسند، بڑا محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ خون بہانا، یعنی جانور کی قربانی کرنا۔ اچھا، ہر سال اتنے جانور قربان ہوتے ہیں مگر وہ کم نہیں ہوتے، یہ برکت ہے قربانی کی۔ جن جانوروں کو حرام کر دیا گیا ان کی تعداد ایک لمٹ میں رہتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی، مگر جن کو ذبح کیا جاتا ہے ہر سال وہ جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، اور سال کے درمیانہ دنوں میں بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ جانور کم نہیں ہوتے۔ کیوں کم نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے، ہر حلال چیز میں برکت ہے۔ قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں مگر کمی نہیں آتی، وہ جانور بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے، پتہ لگا جو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا، جو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا، وہ مال ہو یا پھر کوئی جانور ہو، مال بھی اللہ کے نام پر خرچ کر دو کم نہیں ہوگا، مال بھی اللہ کے نام پر لٹا دو کم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اپنا مال خرچ کریں گے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، تو اللہ کے نام پر قربانی ضرور کیا کریں، راہ خدا میں جانوروں کو قربان کیا کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو اللہ ثواب کتنا دیتا ہے؟ فرمایا کہ جو جانور کے بال ہیں نا اس کے بالوں کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جانور قربانی کا جب ذبح کیا جاتا ہے نا اس کا خون زمین پر گرتا، بعد میں اللہ اس کی قربانی کو قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے۔ قربانی کے بڑے فائدے، حضور نے فرمایا کہ اچھے جانور، موٹے تازے فربا جانور قربانی کے لیے رکھا کرو، انہیں قربان کیا کرو۔ کیوں؟ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، تمہارے میرے آقا نے، نبیوں کے امام نے فرمایا موٹے تازہ فربا جانور لایا کرو قربانی کے لیے، انہیں ذبح کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کل میدان محشر میں پل صراط پر جب گزر ہوگا تو یہ تمہاری سواری بنیں گے، یہ سواری بنیں گے، ان پر سوار ہو کر جانا ہے۔ اچھے جانور لایا کرو، خوبصورت جانور، تندرست لایا کرو۔ اچھا ایک بات اور سنیں، آپ بیٹے کے لیے کھلونا لاتے ہیں، کیسا؟ خراب لاتے، ٹوٹا پھوٹا، یا اچھا لاتے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز پسند کر کے لاتے ہیں، اچھی چیز لاتے ہیں یا خراب؟ بیٹے کے لیے اچھی چیز پسند کر کے لاتے ہو، گھر والوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کر کے لاتے ہو، پھر جو اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو اس میں کانا کیوں دیکھ رہے ہو؟ سینگ ٹوٹا ہوا کیوں دیکھ رہے ہو؟ پیر میں لنگ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیوں اتنے مسئلے پوچھ رہے ہو کہ عالم صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، ذرا سا آنکھ میں فرق ہو جائے گی قربانی یا نہیں؟ ذرا سا پیر میں فرق محسوس نہیں ہو رہا، ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مسائل ہیں اور تمام چیزیں ہیں کہ کتنا عیب ہو تب جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کتنا ہوگا تب نہیں ہوگی، وہ سب مسائل ہیں، وہ تفصیل ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جانور لے کے آؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو، عیب کا تصور بھی نہ ہو، مہنگا لے کے آؤ، بے تحاشا مہنگا بھی نہ ہو، نام و نمود کے لیے بھی نہ کرو۔ یہ بھی نہیں ہو کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ صاحب 1 لاکھ کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا، 50,000 کا بکرا، منڈی میں سب سے مہنگا بکرا فلاں سیٹ صاحب نے لیا ہے، وہ قربانی کر رہے ہیں۔ نام و نمود کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا جانور لاؤ، خوبصورت جانور لاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ قربانی کے جانور کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، بہترین اس کی خاطر داری کرو، کیونکہ وہ رب کا مہمان ہے، یعنی اسے رب کے نام پر ذبح کیا جانا ہے۔
تو مسائل پوچھنے کی ضرورت اس وقت میں نہیں آئے گی جب آپ اچھا جانور خریدنے لگیں گے. مطلب ٹھیک ہے مسائل تو آپ ہمیشہ پوچھیں علماء سے, ضروریات دین ضروریات زندگی کے مسائل ہمیشہ معلوم کریں, مگر قربانی کے معاملے میں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جانور لیں جس میں کوئی گمان بھی نہ رہے کہ اس میں کوئی عیب ہے.